الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. محبت و عقیدت سے ہدیہ درود شریف عرض کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں شہادت حوالے سے بھی عرض کیے گئے، اور 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں امام علی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونے والے 72 نفوس قدسیہ کا تذکرہ پچھلے جمعہ مبارکہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. گزشتہ خطابات میں اور دروس قرآن میں یہ بات ہم سب نے سمجھ لی تھی کہ 61 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے ٹھیک 50 سال بعد، نصف صدی بعد، محرم شریف کی 10 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن عین ظہر کی ادائیگی اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے وقت میں، جبکہ اذان جمعہ اور بعض مقامات پر خطبات جمعہ ہو رہے تھے، عین اسی وقت امام عالی مرتبت، امام عالی وقار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. جس وقت آپ شہید کیے گئے، اسی لمحے مدینہ منورہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا
یہ حدیث مبارکہ حدیث شریف کی مشہور کتاب مسلم شریف میں موجود ہے، اور مشکات شریف میں باب و مناقب اہل بیت میں اس حدیث شریف کو ذکر کیا گیا۔ عین جس لمحے امام عالی وقار جام شہادت نوش کرتے ہیں، اسی لمحے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرتی ہیں، اور حدیث شریف کے لفظ ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار، کہ دوپہر کے وقت میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، علی رأسہ ولحیتہ التراب، کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس کے بالوں میں بھی گرد و غبار دیکھا میں نے، اور حضور کی ریش مبارک داڑھی مبارک میں بھی میں نے گرد و غبار دیکھا۔ آپ نے جو لباس اقدس زیب تن فرمایا تھا، اس لباس پر بھی میں نے گرد و غبار دیکھا، اور آپ چہرہ مبارکہ سے بڑے ہی مغموم نظر آ رہے تھے، اور دوران خواب ہی میں نے آقا کریم علیہ السلام کو آپ دیدہ بھی دیکھا کہ آپ کی چشمان مبارک میں آنسو تھے، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون میں نے دیکھا خواب میں۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھا تو میں نے حضور سے پوچھا ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کا یہ کیا حال بنا ہوا ہے، حضور کیا ہوا، خیر تو ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، اور میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں پوچھا وفی یدہ قارورۃ وفیہ دم، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھی، اس میں خون تھا، تو میں نے پوچھا حضور یہ خون کیسا ہے اس شیشے کی بوتل کے اندر؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ جس لمحے شہادت حسین واقعہ ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین اسی لمحے حضرت ام سلمہ ام المومنین مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھتی ہیں، اور جب خواب سے بیدار ہوئیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 53 برس پہلے شہادت حسین سے کم و بیش 53 سال قبل حضور نے مجھے کربلا کی خاک عطا فرمائی تھی، اور حضور نے وہ مٹی کربلا کی مجھے دے کر ارشاد فرمایا تھا اے ام سلمہ اذا تحبلت هذه تربة دم فاعلمی ان ابنی الحسین قد، کہ یہ کربلا کی خاک سنبھال کے رکھ لو، جس دن یہ خون کے اندر تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔
خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کربلا کی مٹی، کربلا کی خاک والی میں نے شیشی نکالی تو وہ تو خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی، وہاں مٹی نہ تھی بلکہ اس شیشی کے اندر خون تھا۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، کہ آقا کریم نے مجھے مٹی دے کر فرمایا تھا جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف کے حوالے سے باب و مناقب اہل بیت کے حوالے سے میں نے یہ حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ عین اسی طرح ہی کا ایک خواب حضرت عبداللہ ابن عباس کو آیا رضی اللہ تعالی، جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حدیث شریف جو میں اب سنانے جا رہا ہوں یہ بہقی شریف میں ہے، حدیث شریف کی مشہور کتاب بہقی میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگی تو اسی لمحے مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں اور آپ کے لباس اقدس پر گرد و غبار ہے، یہاں تک کہ گیسوئے مبارک، سر انور کے بال مبارک اور داڑھی مبارک کے بال بھی گرد آلود ہیں اور حضور مغموم نظر آ رہے ہیں۔ یہی خواب حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا تھا جو ام سلمہ نے دیکھا۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی یہ کیفیت دیکھی، پھر آپ کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل بھی دیکھی جس میں خون تھا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے انہیں بھی فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میرے حسین شہید ہو گئے ہیں۔ بہقی شریف میں جو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ واقعہ اور خواب لکھا ہے اس میں چند باتوں کا اضافہ ہے۔ ایک یہ کہ میں نے بیدار ہو کر اسی وقت کاغذ قلم پکڑا، وہ دن بھی لکھ لیا، وہ وقت بھی لکھ لیا، تاریخ بھی لکھ لی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ عین اس لمحے جس لمحے میں نے خواب دیکھا تھا انہی لمحات میں سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا۔ احادیث مبارکہ میں کربلا کا واقعہ اور کربلا کی شہادت اگر دیکھی جائے تو ایمان کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے بیانات میں محرم شریف کے جتنے بھی میرے یہاں بیان ہوئے میں نے ان میں عرض کیا تھا کہ واقع کربلا کو اور شہادت کربلا کو اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ شہادت امام علی مرتبت کی بہت سی کیفیات ذخیرہ احادیث کے اندر ملتی ہیں، جن میں دو حدیثیں تو میں نے آج کے بیان جمعہ میں دو حدیثیں آپ کو سنائیں، امام مسلم کے حوالے سے، امام بہقی کے حوالے سے، حضرت ام سلمہ والی خواب اور حضرت عبداللہ ابن عباس والی خواب سنائی۔ اس سے پہلے خطبات میں آپ سن چکے ہیں کہ شہادت امام علی مرتبت کی خبر بھی نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی۔ جبریل آئے تھے اور سیدنا امام حسین حضور کی گود میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو تھے، حسین گود میں ہیں۔ ام فضل آ گئیں حضور کی چچی صاحبہ اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، آپ مغموم بھی ہیں، حضور کیا ماجرا ہے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف تو نہیں؟
حضور نے فرمایا کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، صرف اتنی بات ہے، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل آیا ہے، ابھی ابھی مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا۔ ابن عساکر میں یہ حدیث شریف ہے۔ شہادت امام کی حضور نے خبر بھی دی اور مقتل حسین کی اطلاع بھی نبی کریم علیہ السلام نے دی کہ جس جگہ پہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اس مقام کا، اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا۔ یہاں ایک بات اور حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کے بھی خبر دی، اسی لیے میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں، اور قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں یہ بات آپ سے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ احادیث کی روشنی میں شہادت کربلا کو جب دیکھیں گے، فرما رہے ہیں یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قاتل حسین کی خبر بھی، اطلاع اور نشاندہی حضور نے فرمائی تھی۔ سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حسین، میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے۔ دھبے دار کتا میں دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں منہ مار رہا ہے، تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے۔ امام علی مرتبت جب شہید ہوئے اور آپ نے آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، زخموں سے نڈال ہو کر جب گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پہ آئے تو شمر ذل جوشن آپ کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو امام علی مرتبت نے فرمایا کہ میں تیرے سینے پر کچھ علامات دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا یہ جو تو نے عبا پہنی ہوئی ہے اس کے بٹن سامنے والا ذرا کھولو۔ اس نے عبا کے بٹن کھولے تو امام علی وقار، امام عرش مقام، شہزادہ گلگو قبا، راقب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام نے شمر کی چھاتی پر برس کے نشان دیکھے، پھل بیری کے نشان اس کی چھاتی پہ تھے۔ امام علی مقام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نانا جان کی پیش گوئی کو سچا ثابت ہوتے دیکھ لیا ہے۔ میرے نانا پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے مجھے میرے قاتل کی بھی نشاندہی کی تھی کہ حسین میں ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً یقیناً وہ دبے دار کتا تو ہی ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا۔ فرمایا میری گردن تو تم نے کاٹنی ہی ہے، لیکن میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں نے آج تک پوری زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑی، نہ میں نے کسی نماز کو قضا ہونے دیا ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو میری خواہش بھی یہ ہے، تمنا اور آرزو بھی یہ ہے، تو اپنا کام کرنا لیکن میری تمنا پوری ہونے دے، میں آخری وقت میں عین شہادت کے وقت میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں۔ جمعہ مجھ پہ فرض نہیں، وقت جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے، میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، تو میں دوگانہ پڑھوں گا، مسافر والی نماز 2 رکعتیں پڑھوں گا، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کر لینے دے۔ امام علی مرتبت نے 2 گانا پڑھا اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے امام علی مقام کہ شمر ذل جوشن بدبخت نے خنجر کا وار کیا اور امام علی مقام کا سر اقدس جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام کی
قاتل کی بھی حضور نے نشاندہی فرمائی. اور نبی کریم علیہ السلام نے جس سن میں امام علی مقام نے شہید ہونا، حضور اس کی بھی نشاندہی فرما رہے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستین و امارت الصبیان. اے باری تعالی، میں سن 60 ہجری کے خاتمے اور نوعمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب سن 60 ہجری میں یزید اقتدار میں آیا تھا، تو اس سن سے حضور نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. حضور نے اشاروں میں بتا دیا تھا کہ سن 60 ہجری آئے گا اور فتنوں کا زمانہ آ جائے گا، نوعمر لوگ اقتدار میں آ جائیں گے. یہ یزید کی طرف اشارہ تھا. لہذا حضرت ابو ہریرہ سن 59 میں حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ جس سن سے حضور نے پناہ مانگی ہے، لگتا ہے اس سن میں کوئی بہت بڑا خونی حادثہ ہوگا، تو میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا نہیں چاہتا. باری تعالیٰ اس حادثے سے پہلے مجھے اٹھا لے. لہذا واقع کربلا سے 1 سال قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضور سن کی بھی خبر دے رہے ہیں، قاتل کی بھی خبر دے رہے ہیں. اور پھر حضور نے جو دعا فرمائی تھی، شہادت حسین کی خبر دیتے ہوئے حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا. اے باری تعالیٰ، میرے حسین کو شہادت کے وقت صبر بھی دینا اور میرے حسین کو شہادت کے وقت اجر بھی عطا کرنا. قرآن مجید میں جس آیہ مقدسہ میں سورہ بقرہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ کہنے سے روکا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اس آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ میں ذرا دیکھیے، اس آیت میں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں، قتل کیے جانے والوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی کڑا وقت آ جائے، تو اس نازک وقت میں کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزوں سے مدد طلب کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب امتحانات آ جائیں، مشکلات آ جائیں، مصائب آئیں، آلام آ جائیں، کٹھن گھڑیاں آ جائیں، تو ان لمحات میں صبر سے مدد مانگا کرو اور نماز سے مدد طلب کیا کرو. 2 چیزوں کا ذکر ہے، صبر اور نماز. مشکل وقت میں 2 چیزوں سے مدد لو، ایک صبر اور ایک نماز. اس کے بعد کی آیت میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہاں عرفاء نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا کہ اس آیت سے پہلے صبر اور نماز کا ذکر کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے وضو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو اس آیت سے پہلے صبر کا ذکر اس لیے آیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے لوگوں کو مردہ کہنے سے جس آیت میں روکا گیا، اس سے پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب عارف لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں،
صبر کے بغیر شہادت قبول نہیں، صبر کے بغیر شہادت قبول نہیں۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے، سن 61 ہجری 10 محرم جمعے کے دن کربلا میں میرے امام علی وقار سیدنا امام حسین نے شہادت کے وقت کربلا میں صبر بھی ایسا کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں، اور میرے امام نے نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں۔ 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کربلا گواہ ہے، صبر کیا حضور کے خاندان نے، بے صبری کا کوئی جملہ نہیں زبان سے نکالا۔ شہادت امام علی مقام کے بعد یزید بدبخت نے جو لشکر بھیجا تھا 10,000 کی فوج، پچھلے بیانات میں آپ سمجھ چکے ہیں 145 نفوس قدسیہ تھے۔ امام علی مقام کے ساتھ کل آنے والے پورے قافلے کی تعداد کتنی تھی؟ 145۔ ان میں سے 72 تو کربلا میں شہید ہو گئے، 72 شہید ہو گئے۔ صرف پردے دار مخدرات عصمت نبی پاک کے گھرانے کی معزز خواتین یہ باقی بچی تھی، اور مردوں میں صرف ایک ہی شخصیت باقی بچی تھی جن کا نام علی بن حسین ہے، علی بن، جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ زین العابدین آپ کا نام نہیں، آپ کا لقب ہے۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت، کیونکہ آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، پوری پوری رات سجدے میں روتے رہتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں نے دیکھا ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، لہذا ان کا لقب ہو گیا زین العابدین، نام آپ کا علی بن حسین۔ اور یہ بڑے لطف کی بات ہے کہ امام حسین کے جتنے آپ کے صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے ان میں سے 4 صاحبزادے ایسے ہیں جن کا نام علی تھا، علی بن حسین، علی بن حسین، علی بن علی بن حسین۔ توڑایا امام پاک کی لاش کے اوپر، جس سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئیں اور آپ کے جسد مبارک کے ٹکڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ رات کا جب وقت تھا اور یزیدی سو گئے، سیدہ زینب باپردہ ہو کر اپنے خیمے سے نکلی بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے۔ وہ یزیدی دور کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حسین پاک کی ہمشیرہ جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدہ زینب ہے اور ان کا لقب ہے ثانی زہرا، ثانی زہرا، یہ حضرت زینب کا لقب ہے، یہ امام حسین کی سگی ہمشیرہ صاحبہ، جنہوں نے کربلا میں ایسا صبر کیا کہ قیامت تک دنیا کی تاریخ میں تاریخ دانوں نے لکھا کہ ہم نے خدا کی دھرتی پر ایسی صابرہ عورت آج تک دیکھی نہیں ہے جیسا صبر سیدہ زینب نے کیا۔ اپنی بھائی کی لاش کو دیکھا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور شہادت کربلا کے بعد 72 نفوس قدسیہ کے سر کاٹ دیے گئے۔ ظالموں شہید تو کر دیا تھا، لیکن اتنا بڑا ظلم کہ شہید ہوئے ہوئے شہداء کے سر کاٹے گئے اور 72 کے 72 سر کاٹ کر نیزوں کے اوپر لٹکا لیے گئے۔ اور 11 محرم عمر بن سعد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، 11 محرم کو اس نے جتنے بھی یزیدی قتل ہوئے تھے کربلا میں ان سب کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان سارے مقتولین کو اس نے دفن بھی کیا۔ لیکن یہ 72 نفوس قدسیہ جو رسول اللہ کے خاندان، حضور کی گھرانے کے اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے، ان کی لاشوں کو بے گور و کفن وہیں کربلا میں چھوڑ کر
72 افراد کے سر کاٹ کر یہ لوگ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے اگلے دن یعنی 12 محرم کو کربلا کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام تاریخ میں غادریہ بھی ہے اور عامریہ بھی ہے، دونوں نام۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ غادریہ نام تھا اس گاؤں کا۔ وہاں محبان اہل بیت کچھ رہتے تھے جنہیں بعد میں پتہ چلا کہ حضور کے خاندان کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تیسرے دن وہ غادریہ کے لوگ آئے، انہوں نے ان تمام اجساد مبارکہ کو اکٹھا کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور پھر ان کی تدفین کا کام جو ہے اس گاؤں کے محبان اہل بیت نے کیا۔ یزیدیوں نے، بدبختوں نے اپنے قتل ہونے والوں کو جنازے پڑھ کے دفن کر دیا، لیکن حضور کے خاندان کی 72 لاشیں 3 دن تک وہاں بے غور و کفن پڑی رہی۔ 11 محرم کو 72 سر کاٹ کر نیزے کی نوک پہ یہ کوفہ کی طرف لے جائے گئے۔ پچھلے بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ کوفہ کے بالکل قریب ہی میدان کربلا ہے، زیادہ فاصلہ نہیں، نہر فرات ہے، اس کے کنارے پر میدان ہے جس کے 2 نام تاریخ میں ملتے ہیں، ایک نام کربلا ہے، ایک نام نینوا ہے۔ کوفے کا گورنر تھا ابن زیاد، اسے ابن مرجانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑا ظالم اور خونخوار قسم کا آدمی تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر حضور کے صحابی تھے، وہ کوفے کے گورنر تھے۔ یزید نے انہیں معزول کر دیا تھا کہ تم نے مسلم بن عقیل آئے ہیں، تم نے کوئی منع نہیں کیا، روکا نہیں، گرفتار نہیں کیا، انہیں معزول کر دیا تھا۔ تو ان کی جگہ بصرے کا گورنر تھا ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفے کا گورنر بنایا اور قتل حسین پہ مامور کیا تھا یزید نے کہ حسین کو اپنی نگرانی میں قتل کراؤ۔ ابن سعد کو 10,000 کا کمانڈر بنایا گیا فوج کا، اور ان کے ذمے یہ کام تھا یا تو حسین سے بیعت لو، بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو۔ امام علی مقام نے 3 آپشن رکھے تھے عمر بن سعد کے سامنے۔ 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات ناکام ہوئے تھے، 3 باتیں تھیں۔ فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ میں تیری بیعت کیوں نہیں کر رہا، تو اپنے معاملات کو ٹھیک کر، یہ بے دینی، حدود اللہ کو پامال کرنا، بدی اور برائی کو رواج دینا، زنا کے اڈے قائم کرنا، شراب کے اڈے قائم کرنا، یہ ساری چیزوں کو ختم کر، میں اس سے براہ راست بات کرتا ہوں۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اگر واپس نہیں جانے دینا تو پھر مجھے آگے جانے دو، میں یہ سرحد عبور کر کے کسی جگہ جا کے زندگی کے دن گزار لوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تینوں باتیں منظور نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، یا یزید کی بیعت یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نہ جھکے نہ سرنڈر کیا، بس اس کے نتیجے میں پھر امام پاک کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب ابن زیاد کے کوفہ میں یہ کٹے ہوئے سر نیزوں پہ اٹھا کے لے جائے گئے۔ خولی بدبخت، اس نے امام حسین کا سر جس نیزے پہ لٹکا تھا اس نیزے کو خولی نے پکڑا تھا، اور بدبختوں نے نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے کوفہ چلے گئے۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا، اس کے دربار میں جا کر 72 کٹے ہوئے سر تشت منگائے گئے اور ان میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے وہ 72 سر رکھے گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جو حکومت کے خلاف آواز اٹھی تھی ہم نے کچل دیا ہے باغیوں کو۔ امام علی مقام کا سر عبید اللہ بن زیاد کے بالکل سامنے رکھا تھا تخت پر، اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک پکڑی ہوئی تھی، چھڑی، وہ امام حسین کے دانتوں پہ اور ہونٹوں پہ کچوکے لگانے لگا اور کہنے لگا ایک باغی کا سر ہے جو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، معاذ اللہ۔
حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہیں شہادت حسین کی اطلاع مل گئی تھی، وہ کوفے میں تھے، وہ زیارت کے لیے ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں گئے نا، تو دیکھا کہ یہ ابن زیاد چھڑیاں مار رہا ہے امام پاک کے ہونٹوں پر، دانتوں پر۔ آپ نے فرمایا ابن مرجانہ بدنہاد اپنی چھڑی اور ہاتھوں کو روک لے، یہ دانت بھی وہ ہیں، یہ ہونٹ بھی وہ ہیں جہاں آمینہ کے لال کو میں نے بوسے دیتے دیکھا ہے۔ یہ تو حضور کی بوسہ گاہ ہے، تو چھڑیاں مار رہا ہے۔ اس بدبخت نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تو تجھے میں قتل کروا دیتا۔ وہ ابن مرجانہ ابن زیاد پہ لعنت کرتے ہوئے حضرت زید بن ارقم وہاں سے چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسجد میں اجتماع منعقد کیا، پورے کوفے والوں کو کہا کہ جامع مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ جب جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے معاذ اللہ امام حسین کا نام لے کے کہا کہ اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے امیر المومنین یزید کو کامیابی دی۔ جب یہ تقریر کی تو ایک نابینا حضور کے غلام جن کا نام حضرت عفیف تھا، تابعی تھے، وہ نابینا تھے، دن رات مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابن مرجانہ تیرا ستیہ ناس ہو، بیڑا غرق ہو، بدبخت، تو حسین پاک کے خلاف بکواس کر رہا ہے، تیری زبان کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے، تو اپنی زبان کو بند کر، یزید ذلیل و رسوا ہوا ہے، حسین تو کامیاب اور سرخرو ہو گیا ہے۔ اس بدبخت نے حضرت عفیف کو قتل کرنا چاہا، لیکن ان کی برادری کے لوگ مسجد میں تھے، انہیں گھیرے میں لے لیا اور گھر چھوڑ آئے۔ جب گھر چھوڑ کے آئے، برادری اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی، اس نے سپاہی بھیجے اور حضرت عفیف کو گھر سے گرفتار کر کے گورنر ہاؤس بلا کر ان کو قتل کر دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کی محبت میں حضرت عفیف کو یزیدیوں نے قتل کیا۔ اب کوفے کے گلیوں بازاروں میں کٹے ہوئے سر نیزوں پہ لٹکا کر پھرایا گیا، اور یہ ساتھ ساتھ نکارہ بجتا تھا کہ جو کوئی یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا وہی اشر ہوگا جو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ کوفے کے بازار میں امام علی مقام کا سر اقدس خولی نے نیزہ پکڑا ہوا تھا، آگے آگے ایک بندہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ قرآن مجید سورہ کہف کی اس آیت پہ پہنچا، قرآن پڑھنے والا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں۔ اس آیت پہ جب قرآن پڑھنے والا پہنچا، امام پاک نیزے کی نوک پہ ہم کلام ہوئے اس قرآن پڑھنے والے سے۔ آپ نے فرمایا او قرآن پڑھنے والے، یہ بالکل درست ہے، بجا ہے، ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں، مگر سن قرآن پڑھنے والے، بل اعجب قتلی و حملی، میرا یوں قتل کیا جانا اور میرا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر یوں کوفے کے گلیوں اور بازاروں میں لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ ایک کوفے کے بازار میں ایک چوبارہ تھا جس کے اوپر ایک یہودی جو ہے اس کا مکان تھا، وہ چوبارے کے اوپر تورات پڑھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی یہودی تورات پڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گلی میں سواریوں کے چلنے، 72 افراد کے کٹے ہوئے سر دیکھے نیزوں پہ، سواریوں کی آوازیں پاؤں کی،
اس نے اوپر کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کٹے ہوئے سر ہیں. وہ نیچے اتر آیا. اس نے کہا بدبختو، اتنا بڑا ظلم، 72 آدمیوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ لیے پھر رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ باتیں مت کر، یہ باغی لوگ تھے اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کو چل دی گئی ہے. اس نے کہا یہ جو سب سے آگے آگے نیزے پہ سر جا رہا ہے یہ کس کا سر ہے؟ وہ خولی نے نیزہ پکڑا ہوا تھا نا. اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، حسین ابن علی. اس نے کہا یہ وہی حسین تو نہیں جو مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے. خولی نے کہا یہاں اسی نبی کا نواسا ہے. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھ رہا ہوں یہ کٹا ہوا سر نیزے پہ کوئی کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. اس نے نیزہ تھوڑا سا ذرا جھکایا تو دیکھا امام علی مقام کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کٹا ہوا سر میرے امام کا نیزے کی نوک پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میرے حسین پاک کو قرآن سے اتنی محبت کہ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. حسین پاک کو نماز سے اتنی محبت کہ شہادت کے وقت نماز کی حالت میں میرے امام پاک کو شہید کیا گیا. وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا جس نبی کے نواسے کا یہ مقام ہے کہ کٹا ہوا سر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، ان کا نانا کتنا عظیم ہوگا. وہ مسلمان ہو گیا. یہ قافلہ چلا دمشق کی طرف، کوفہ سے دمشق کی طرف جا رہا تھا. راستے میں رات گزارنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرے جہاں گرجا تھا. ایک رات وہاں ٹھہرے. وہ گرجے کا راہب جو تھا اندر سے باہر آ گیا. اس نے کہا مجھے اتنے سال ہو گئے گرجے میں، میرا باپ دادا اسی گرجے میں پادری تھا، نسل در نسل ہم اس گرجے کی خدمت کر رہے ہیں، پادری ہمارا باپ ہمارا دادا، میں بھی یہاں پادری ہوں. آج تک میں نے یہ دیکھا نہیں گرجے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس نے دیکھا کٹے ہوئے سر دیوار کے ساتھ نیزے رکھے ہیں 72 سر. اس نے کہا اسی لیے گرجے کے در و دیوار رونے لگے، یہ بہت بڑا ظلم کیا تم نے. انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر. اس نے کہا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو اور میرے پاس زندگی کی ساری کمائی 10,000 دینار میرے پاس پڑے ہیں، وہ 10,000 دینار لے لو اور ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو. اس نے سر لیا، 10,000 دینار انہیں دے دیے اور سر کو گرم پانی سے، خون جمع ہوا تھا امام پاک کی داڑھی مبارک پر، سر اقدس پر، گرم پانی سے دھویا سر اقدس کو، خون صاف کیا. کافور اور عطر جتنا پڑا ہوا تھا وہ امام پاک کے سر اقدس پہ مل دیا اور اپنا خاص کمرہ جس میں راہب پادری عبادت کرتا تھا، ایک اونچی سی جگہ پہ ریشمی کپڑا رکھ کر امام کا سر وہاں رکھ دیا اور رات بھر ہاتھ باندھ کر سر حسین کی تعظیم میں کھڑا رہا. راہب کہتا ہے رات بھر میں نے عجب نظارہ دیکھا، آسمان سے انوار کی بارش ہوتی تھی. جہاں امام پاک کا سر تھا رات بھر آسمانوں سے نور کی رحمت کی بارش ہوتی تھی. سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے آتے تھے آسمان سے اور حسین پاک کے سر اقدس کا طواف کر کے واپس چلے جاتے تھے. عیسائی پادری راہب نے امام علی مقام کے سر اقدس کی تعظیم، ادب و احترام کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. جیسے صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو پادری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اس نے گرجے کی انتظامیہ کمیٹی کو بلایا. اس نے کہا یہ لو چابیاں، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے.
میں نے ان کے نواسے کی کرامت دیکھی ہے، لہذا یہ گرجا سنبھالو، میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے سامان لے کر جا رہا ہوں، میری جتنی باقی زندگی بچ گئی ہے ساری کی ساری حضور کے اہل بیت کی غلامی میں گزار دوں گا۔ وہ پادری نے سامان باندھا، بیوی بچوں کو ساتھ لیا، اور امام زین العابدین علی بن حسین سجاد زین العابدین سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور جتنا وقت میرا باقی رہ گیا ہے یہ سارے کا سارا آپ کی خدمت اور غلامی میں گزار دوں گا۔ یہ قافلہ جس وقت وہاں سے چلا تو دیکھا سامنے ایک چٹان ہے جس پر شعر لکھا ہوا ہے، سرخ رنگ خون سے شعر لکھا ہوا ہے، عربی میں شعر لکھا ہوا ہے، اترجو امتن قتلت حسینا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحسابی۔ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ حسین کو قتل کرنے کے بعد اب بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں۔ یزیدیوں نے پوچھا پادری سے یہ شعر کب کا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا باپ پادری تھا، وہ بتاتا تھا کہ نبی آخر الزمان کے اعلان نبوت 500 سال پہلے ہمارے باپ دادا اس شعر کو لکھا دیکھتے آئے ہیں۔ یہ قافلہ چلا اور دمشق کی طرف پہنچا، اور دمشق میں یہ قافلہ جو ہے وہ اس وقت پہنچا جبکہ گورنر ہاؤس کا مین گیٹ بند ہو چکا تھا۔ یہ قافلہ ساری رات دمشق کے مین چوک کے اندر رات گزارتا ہے، پھر اگلے دن یزید کے دربار میں اس قافلے کو پیش کیا گیا۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ